ہائے ہائے، پہلا عقیدہ حضرت حاجرہ نے کیا دیا؟ اچھا بڑے مزے کی بات ہے، غوث پاک سے ایک بندے نے پوچھا حضور ولی کی نشانی کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ولی جس گلی سے گزر جائے نا، تم اس گلی سے گزرو تو تمہیں خدا یاد آئے۔ تو اس نے کہا حضور یہ ہم نے تو سنا ہے، نبی پاک نے فرمایا من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آئے، ولی وہ ہے جس کا عمل دیکھ کے آخرت یاد آئے، من زاد فی علمکم، یا جس کے علم سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، یہ بھی ولایت کی نشانی ہے۔ تو یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے کہ ولی جس گلی سے گزر جائے تم اس گلی سے گزرو تو خدا یاد آئے؟ اس کی دلیل کہاں؟ ہاں دلیل ہے، کون سی؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پوچھنے والے نے عرض کیا غوث پاک یہ تو آیت حضرت حاجرہ کے لیے، کہا غوث پاک فرمایا اللہ نے حضرت حاجرہ دا نام لیا؟ آخر نہیں، فرمایا نام نہ لے کے رب نے قیامت تک قانون بنایا بے حضرت حاجرہ دا دوڑنا نہیں ویک، اے ویک بے حضرت حاجرہ کس دے حکم تے پہ دوڑ دیئے۔ حضرت حاجرہ نے کس کے حکم پہ جنگل بیابان کو قبول کیا؟ وہاں تو پرندہ بھی پر مارنے والا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان سے بیت اللہ اڑ گیا تھا، اس کی بنیادیں ختم ہو گئی تھیں، لوگ اسی ڈھیری کا آ کے طواف کر کے چل پڑتے تھے، وہاں کھیت کھلیان نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں۔ اس جنگل بیابان میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنے دودھ پیتے بچے اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے آ۔ اس سے پتہ چلا اللہ اپنے بندوں سے کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے جنگل کو قبول کیا اور دوڑی، اب ذرا توجہ کرنا، دوڑی کہ چھوٹا بچہ، اس کے لیے پانی تلاش کیا، صفا پہ چڑھی کہ شاید کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، پھر مروہ پہ چڑھی شاید پانی مل جائے، جب چیک کر لیا تو پھر بیٹھ جانا چاہیے۔ تیسرا چکر کیوں لگایا؟ چوتھا چکر کیوں لگایا؟ پانچواں چھٹا ساتواں چکر کیوں لگایا؟ اللہ اکبر! کوئی اسی تو کہتے ہیں سعی، صفا مروہ کی سعی۔ سعی کا معنی جد و جہد، سعی کا معنی کوشش، سعی کا معنی دوڑ دھوپ۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم سہل پسند ہو گئے، مفت کی روٹیاں پھاڑنے والے ہو گئے، محنت زندگی سے ختم ہو گئی۔ آج ہمیں حضرت حاجرہ کی یہ سعی ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی میں سٹرگل جاری رکھو، محنت جاری رکھو، محنت کرنا تمہارا کام ہے۔ چشمے پتھروں سے نکلیں گے، یہ میرے رب کا کام ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑتی رہیں، ایک تو جنگل بیابان کو قبول کیا، توکل کا سبق دیا کہ اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ دوسرا پھر بھروسے کا یہ بھی سمجھا دیا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، توکل کا یہ مطلب ہے کہ بھروسہ اللہ پہ رکھو، کوشش ساتھ جاری رکھو۔ اس لیے آپ نے کوشش جاری رکھی، اور کوشش اس وقت تک جاری رکھی جب تک چشمہ نہیں پھوٹا۔ گویا یہ بھی بتا دیا کہ کوئی دور دور تک آثار نہ ہو، اللہ پہ توکل کر کے محنت جاری رکھو، ایک دن چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟